السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ نیو یارک میں وزیر اعظم عمران خان اور برطانوی ہم منصب بورس جانسن کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور مسئلہ کشمیر پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم سے آج ترکی اور سوئٹزرلینڈ کے صدور اور اٹلی کے وزیر اعظم کی ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ چینی وزیر خارجہ اور عالمی بینک کے سربراہ بھی وزیر اعظم سے ملیں گے۔ وزیر اعظم کونسل آف فارن ریلیشنز سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ میں مسئلہ کشمیر سر فہرست ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور دفاع کشمیر سے جڑا ہوا ہے۔ ہمیں گھر میں اتحاد چاہیے، تقسیم سے قوم سرخرو نہیں ہو سکتی۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کا کشمیر کانفرنس سے خطاب، کہا کل امریکی قیادت اور نریندر مودی اکٹھے ہو کر کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی میں مصروف تھے۔ کوئی ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو، پاکستان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ 50 دن کے کرفیو کے باوجود کشمیریوں کی تحریک آزادی اور جذبے کو نہیں دبا سکا۔ مودی نے کشمیر پر اتنے مظالم ڈھائے جن کی مثال نہیں ملتی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی آسٹریلوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں گفتگو، کہا افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا۔ سی پیک منصوبہ تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ بابو سر ٹاپ حادثے میں جاں بحق 10 فوجی جوانوں کی نماز جنازہ چکلالہ گیریجن میں ادا کر دی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی شرکت کی۔ پاک فوج کے دستے کی فوجی جوانوں کی میتوں کو سلامی، 13 میتیں اسکردو پہنچا دی گئیں۔ ایک ہی گھر میں 5 میتیں پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ شدید حبس اور گرمی کے بعد کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ گلستان جوہر، گلشن اقبال، نیپا، گلشن معمار اور سہراب گوٹ میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ لانڈی، کورنگی، ڈیفنس صدر میں بھی بوندا باندی۔ بحیرہ عرب میں موجود طوفان ہیکا کراچی سے 510 کلومیٹر دور عمان کے ساحل سے ٹکرائے گا۔ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقے محفوظ قرار۔ کراچی میں صفائی مہم تیسرے روز بھی جاری، گلیوں اور محلوں کی صفائی جاری۔ بلدیہ عظمیٰ بھی مشینری لے کر میدان میں آ گئی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا تعاون کرنے پر میئر کراچی سے اظہار تشکر، کہا سندھ حکومت کراچی والوں کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے، تنقید کرنے والے ہمیں کام کرنے دیں، پوری کوشش ہے سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ 2 روز میں ہزاروں ٹن کچرا اٹھایا جا چکا، سیوریج لائنوں سے بھی پتھر اور کچرا نکالا جا رہا ہے۔ شہریوں سے کچرا کوڑے دان میں ڈالنے کی اپیل۔ خیبر پختونخوا میں پولیو کے 2 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ لکی مروت میں 6 اور 8 ماہ کے 2 بچے پولیو وائرس کا شکار۔ متاثرہ بچوں کا تعلق سرائے نورنگ اور کوٹکا بازی شیخ سے ہے۔ دونوں بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے نہیں پلائے گئے۔ لکی مروت میں رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 6 ہو گئی۔ ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری۔ آزاد کشمیر میں کوٹلی کے علاقے نکیال میں ڈینگی وائرس کا مریض دم توڑ گیا۔ پنجاب میں مزید 248 اور افراد میں ڈینگی کی تصدیق۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مزید 224 کیسز رپورٹ۔ صوبے میں ڈینگی کے مریضوں کی مجموعی تعداد 4630 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی مزید 109 افراد میں ڈینگی کی تصدیق۔ صوبے میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 2614 ہو گئی۔ 1527 افراد کا تعلق پشاور سے ہے۔ ڈینگی سے اموات اور مریضوں کی تعداد میں اضافہ نالائق حکومت کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ہوا۔ حکومت کا کام پریس کانفرنس کرنا اور عوام کو ڈرانا نہیں بلکہ ان کی جان بچانا ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں نااہل عمران صاحب کنٹینر پر شہباز شریف کے ڈینگی پروگرام کا مذاق اڑاتے تھے
آج ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 10,000 ہو گئی مگر کوئی بیان نہیں۔ کار کے رینٹل پاور پروجیکٹ ریفرنس میں نیب کی بڑی کامیابی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے شریک ملزم محمد انور بروہی نے پلی بارگیننگ کر لی۔ چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد ملزم محمد انور بروہی سے پلی بارگین کے 85,55,000 روپے وصول کر لیے گئے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری کی اپنے وکیل فاروق ایچ نائک سے ملاقات کی درخواست مسترد۔ درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ فاروق ایچ نائک پیر کو مصروف ہیں، کسی دوسرے دن ملاقات کی اجازت دی جائے۔ جج محمد بشیر نے وکیل چودھری ریاض سے کہا، آپ نے دیکھا اس دن وکیل صاحب کتنی بدتمیزی کر رہے تھے، جتنی رعایت کرو سب اتنا سر پر چڑھتے ہیں، مقررہ دن ہی ملاقات کریں، زیادہ مسئلہ ہے تو اوپر سے اجازت لے لیں۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں کراچی سے گرفتار سابق ڈی جی پارکس لیاقت قائم خانی 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے۔ نیب نے موقف اپنایا، ملزم نے باغ ابن قاسم کی زمین غیر قانونی طور پر الاٹ کی۔ لیاقت قائم خانی کے گھر سے خزانہ بھی ملا، یہ مال کہاں سے آیا پتہ کرنا ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے ملزم کو اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی نیب اسلام آباد میں طلبی کا معاملہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کل بھی نیب میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ نے نیب حکام کو خط لکھ کر مزید مہلت مانگ لی، کہا اسلام آباد طلبی کا نوٹس تاخیر سے ملا، وقت بہت کم تھا، نیب حکام تفتیش کے لیے کوئی اور دن مقرر کریں۔ باکمال لوگ لاجواب سروس۔ قومی ایئر لائن نے 2013 سے 15 کے دوران 3 سال میں 10 کروڑ 65 لاکھ روپے مالیت کا کھانا ضائع کر دیا۔ آڈیٹر جنرل نے پی آئی اے فلائٹ کچن کی آڈٹ رپورٹ میں بھانڈا پھوڑ دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قومی ایئر لائن نے جتنا کھانا ضائع کیا وہ 5,14,000 سے زائد افراد کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی تھا۔ جے یو آئی رہنماؤں کے بیانات نے پیپلز پارٹی کو ناراض کر دیا۔ جے یو آئی رہنماؤں کا پیپلز پارٹی سے رابطہ، مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ پی پی رہنما نیر بخاری کا کہنا ہے کہ جے یو آئی رہنماؤں کے بیان پر افسوس ہوا، مشترکہ حکمت عملی اے پی سی یا رہبر کمیٹی کے اجلاس میں مرتب کی جائے۔ سینئر رہنماؤں کی بیٹھک سے قبل پیپلز پارٹی پر تنقید کا جواز نہیں بنتا۔ صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کے بیٹے کے نمبر غیر قانونی طور پر بڑھائے گئے، انکوائری رپورٹ میں تصدیق ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق ہیڈ ایگزامنر ایسوسیٹ پروفیسر سلیم نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے فزکس کے پریکٹیکل میں اضافی نمبر دیے۔ سب ایگزامنر نے نمبروں کی تبدیلی سے اتفاق نہیں کیا۔ ہیڈ ایگزامنر کے خلاف ضابطے کی کارروائی کے لیے رپورٹ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو ارسال۔ شہباز گل کو عہدے سے ہٹائے جانے کی وجہ سامنے آ گئی۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب میاں محمود الرشید کا کہنا ہے شہباز گل کی آخری پریس کانفرنس ان کے جانے کی وجہ بنی۔ شہباز گل کو محتاط زبان استعمال کرنی چاہیے تھی، عہدیداروں کو پارٹی چھوڑنے کا مشورہ انہیں لے بیٹھا۔ بولے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے کوئی خطرہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان اختلافات کی باتیں صرف افواہیں ہیں۔ چونیا میں 3 بچوں کے قاتلوں کا 7ویں روز بھی پتہ نہ لگ سکا۔ کھنڈرات سے ملنے والی باقیات علی حسنین اور سلمان کے ہیں۔ پنجاب فورنزک لیب کے ڈی این اے رپورٹ میں تصدیق، بچوں کی باقیات آج بورسا کے حوالے کی جائیں گی۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد 200 افراد کلیئر قرار۔ 5 روز بعد اسکول اور مارکیٹیں کھل گئیں۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر ویڈیو بنانے والے 5 ملزمان کا 8 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا۔
آسوا ڈینٹل کالج لاڑکانہ کی طالبہ نمرتا کماری کی موت کا معمہ حل نہ ہو سکا. نمرتا کے بھائی ڈاکٹر وشال کمار کا جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ آنے تک FIR درج کرانے سے انکار. گجرانوالہ میں صنعتکار پر قاتلانہ حملوں میں بیٹی ملوث نکلی. فائرنگ کے الزام میں گرفتار ملزم نے بھانڈا پھوڑ دیا. پولیس کے مطابق صنعتکار انصر اقبال نے بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لی تھی. سافٹ ویئر انجینئر بیٹی نے پیسے اور جائیداد کے لالچ میں 2 مرتبہ باپ پر فائرنگ کروائی. لاہور کے علاقے شالیمار سے 10 سالہ حمزہ کے اغوا کا ڈراپ سین. گھریلو ناچاقی پر باپ ہی بچے کو لے کر راولپنڈی چلا گیا تھا. صحرائے چولستان کے سرحدی علاقوں میں ٹڈی دل کا حملہ. بھارتی راجستھان کے راستے غول در غول آنے والے ٹڈی دل نے چولستان کی چراگاہوں کو چرنا شروع کر دیا. متعلقہ اداروں نے ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر زمینی اور فضائی اسپرے شروع کر دیا. پانچویں چیف آف دی نیول اسٹاف اوپن شوٹنگ چیمپئن شپ کا کراچی میں آغاز. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق شوٹنگ چیمپئن شپ 29 ستمبر تک پاکستان نیوی شوٹنگ رینج میں جاری رہے گی. چیمپئن شپ میں مختلف کیٹیگریز میں 400 سے زائد شوٹرز حصہ لے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے باکسر محمد وسیم کی ملاقات. وزیر اعلیٰ کا محمد وسیم کے لیے 5 لاکھ روپے انعام کا اعلان. کہا باکسر محمد وسیم کی فتح بلوچستان کے لیے باعث فخر ہے. نوجوانوں میں مثبت سرگرمیاں اجاگر کرنے کے لیے کھیل کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں. ہر گچھا زخمایا. اور پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر وارث شاہ کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کا شیخو پورہ میں آغاز. دنیا بھر سے عقیدت مندوں کی آمد جاری. مزار کو غسل دینے کی تقریب میں ارکان اسمبلی کی شرکت. ویلکم بیک. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں پاکستان پولیو پروگرام نے نومبر تا جون 6 انسداد پولیو مہمات کا شیڈول جاری کر دیا. پولیو پروگرام کے مطابق قومی مہمات میں 4 کروڑ جبکہ ذیلی مہمات میں 1.5 سے 2 کروڑ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. مزید جانیں گے نمائندہ اب تک ابرار کیانی سے. ابرار اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل. پاکستان پولیو پروگرام نے نومبر 2019 تا جون 2020 تک جو ہے انسداد پولیو مہمات کا شیڈول جاری کر دیا ہے اور قومی مہمات میں 4 کروڑ جبکہ ذیلی مہمات میں 1.5 سے 2 کروڑ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. اس کے